اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ایک کیو چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی بھی تو پیپلز پارٹی، نواز لیگ وغیرہ سے اتحاد کرتی چلی آئی ہے، فضل الرحمان سے اتحاد کر چکی ہے، تو عمران خان اور دوسروں پر کیوں انگلیاں اٹھاتی ہے؟ عمران خان اگر فضل الرحمان سے اتحاد کرتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہوتا ہے، تو اس پر کیوں اعتراض کرتی ہے؟ دیکھیے، زمینی حقیقت کے لحاظ سے اہل کتاب سے بھی اشتراک عمل ہو سکتا ہے، لیکن اپنی انفرادیت اور اپنی جماعت کو خراب کیے بغیر باہمی امور طے کیے جا سکتے ہیں۔ کسی مخصوص علاقے میں وہاں کے حالات کے لحاظ سے جو بھی پارٹی ہمارے ہدف کے حصول کے لیے ایک حد تک معاون ہو سکتی ہے، اس پارٹی سے اسی حد تک محدود اشتراک عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہی جماعت اسلامی کرتی چلی آئی ہے اور کرتی رہے گی۔ لیکن جماعت اسلامی اور تحریک انصاف میں جو فرق ہے وہ یہ کہ شاہ محمود قریشی، بابر اعوان، جہانگیر ترین، فردوس عاشق اعوان جیسے بدماش شخص باقاعدہ تحریک انصاف میں شامل ہو کے اس کے ممبر بن جاتے ہیں، اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت آئے تو عمران خان کے دائیں بائیں موجود یہی لٹیرے اس کی کابینہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی مسلسل اس کا سیدھا بازو اور اس کا وزیر رہا ہے، اور اس طرح ملک اسی کرپشن کی راہ پر چلتا رہتا ہے، جبکہ جماعت اسلامی اپنا پاک دامن گروہ الگ، ممیز اور برقرار رکھتے ہوئے دوسری پارٹیوں سے اپنے بنیادی اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر محدود اشتراک عمل تک ہی جاتی ہے۔ اگر تعصب اور نفرت نے آپ کو بالکل اندھا نہ کر دیا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زرداری، نواز، فضل الرحمان، الطاف حسین، عمران خان، بابر اعوان، جہانگیر ترین، طاہر القادری، یہ سب امریکہ اور شیطانی عالمی برادری کے ایجنڈے پر چلنے والے ایک ہی فیملی کے ممبر ہیں، اور ان امریکہ وغیرہ سے بلیک میل ہونے والے لوگ ہیں۔ ان کی حکومت کے وزیر اور کابینہ میں بہت زیادہ فرق محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ مشرف کی کابینہ، زرداری کی کابینہ اور عمران کی کابینہ اسی لیے ایک ہی رہتی ہے۔ ان کے وزیر پینترے بدل بدل کر ایک پارٹی سے دوسری اور دوسری سے تیسری میں شامل ہونے والے لوگ ہیں۔ سب سے بڑھ کر ان کا قرآن اور اسلام کے بارے میں کوئی سنجیدہ نقطہ نظر ہی نہیں۔ فضل الرحمان ہو یا عمران ہو، دونوں اگر اسلام کا نام لیتے ہیں تو صرف اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنی کرسی حاصل کرنے کے لیے، ودارتوں کے لیے۔ امید غور کریں گے۔ پھر میری آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ یہ بھی خالص ہمارے دین کا، ہماری آخرت کی کامیابی کا، ہمیں خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ہی قدم ہے کہ ہم کس پارٹی، کس شخصیت، کس سربراہ کو سپورٹ کرتے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی کی محبت سب سے زیادہ اللہ کے لیے شدید ہو تو وہ کبھی بھی نواز، مریم، زرداری یا عمران سے محبت نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ان میں سے کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ شیطان کے بہت ہی بڑے فریب یعنی شرک فی الحب کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ دین سے ہٹ کر کوئی کھیل تفریح نہیں ہے۔ بدماش، بددیانت لوگوں کا ساتھ دینے کا، ان کو سپورٹ کرنے کا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا تھا، اور شاہ محمود قریشی، گوندل فیملی، بابر اعوان، جہانگیر ترین، طاہر القادری، شیخ رشید، بہرحال اللہ کے محبوب اور پاک دامن اور ایماندار لوگ کسی طور قرار نہیں دیے جا سکتے۔ جماعت اسلامی اپنا ایماندارانہ اسٹیٹس برقرار رکھتے ہوئے محدود امور پر جو علاقے اور اپنے ہدف کے لحاظ سے موضوع ہوں، صرف اس حد تک اشتراک اور اتحاد پر جاتی ہے۔ جماعت اسلامی میں بابر اعوان کی یا شیخ رشید یا شاہ محمود قریشی کی کبھی بھی کوئی جگہ نہیں بن سکتی۔ جماعت اسلامی زرداری کے قریب محدود مفاہمت کی حد تک ہی جا سکتی ہے، لیکن جس والہانہ انداز میں فضل الرحمان زرداری سے چپک کر بیٹھتے ہیں، جماعت اسلامی ایسا کبھی نہیں کر سکتی، اور یہی اخلاص اور منافقت کا فرق ہوتا ہے، بشرط یہ کہ دماغ اندھی عقیدت، اندھی محبت، غلامی اور جہالت سے آزاد ہو۔ عمران خان تو ریاست کے لیے مذہب یعنی اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون و حکم کی ضرورت کا ہی انکار کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ہیز نو ریلیجن، ریاست کو کسی دین و مذہب کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بات وہ اپنی تحریک انصاف کی والو پر ڈنکے کی چوٹ پر لگاتے ہیں۔ یہی بات دوسرے انداز میں طارق جمیل بھی کہتے ہیں کہ سیاست وغیرہ گندگی ہے۔ جب 6 فٹ کا سراپا ہی تسبیحیں پھرا پھرا کر، نمازیں روزے ذکر کر کے جنت حاصل کرتا ہے تو سیاست کے گندے بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس طرح یہ دونوں دراصل اللہ کے دین و شریعت کو غیر ضروری اور غیر اہم قرار دیتے ہیں، جبھی دونوں ایک دوسرے کے بہت عزیز اور قریب دیکھے جا سکتے ہیں۔ جبکہ جماعت اسلامی کی امیر کی ایسی والہانہ اور قلبی دوستیاں صرف جہادی تنظیموں کے سربراہوں کے ساتھ ہی دیکھی جا سکتی ہیں۔ عزیز ناظرین، مومن روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے، جیسے ابو عبیدہ بن جراح کیا کرتے تھے، کیونکہ مومن کے لیے دنیا ایک امتحان گاہ اور قید خانہ ہے۔
جبکہ منافق کے لیے دنیا ہی جنت ہے، اسے پورا پورا یہیں چاہیے، عیش آرام سب کچھ اسی دنیا میں مطلوب رہتا ہے۔ آخری اہم نقطہ یہ بھی کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور حکیم سعید برسوں پیشتر خبردار کر چکے تھے کہ عمران فری میسنری کا خاص مہرہ ہے، گولڈ اسمتھ خاندان بڑا خرچہ کر کے اس کو لایا ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے۔ آج بھی نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی، در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 100 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی، جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے، وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور یہ یہودی کون تھے؟ راک چائلڈز، گولڈ سمتھس۔ یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان، ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھیں، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے۔ یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے، اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اسی طرح حکیم سعید نے برسوں قبل اپنی کتاب میں نوجوانوں کا عمران کی اصلیت سے آگاہ کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ بیرونی قوتوں نے ایک سابق کرکٹر عمران خان کا انتخاب کیا ہے، یہودی میڈیا نے عمران خان کی پبلسٹی شروع کر دی ہے، CNN اور BBC عمران خان کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں، پاکستانی میڈیا کو کروڑوں روپے دیے جا چکے ہیں، اور ایک یہودی خاتون جمائمہ گولڈ اسمتھ جس کے والد عرب پتی یہودی ہیں کو عمران خان کی دلہن بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میرے نوجوانوں، کیا آپ پاکستان میں یہودی الاصل حکومت دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس سچائی کا بیان کرنے پر ہی حکیم سعید کا بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ عمران خان کا سارا بدبودار ماضی حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ایک ایک لفظ کے سچ ہونے کی شہادت دیتا ہے، ایک ثبوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاہم عمران خان کے شہدائی یہی کہتے ہیں کہ اب وہ مدینہ کی ریاست اور اسلام کی طرف پلٹ چکا ہے، اب وہ پرانا عمران نہیں رہا۔ کیا واقعی عمران پلٹ چکا ہے یا صرف منافقانہ طور سے اسلام اور مدینہ کی ریاست کا نام لے رہا ہے؟ ہم دلوں کو چیر کر نہیں دیکھ سکتے، لیکن ظاہر کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے، اور ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اصل حقیقت کو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے اگر اندھی عقیدت نے اس کی آنکھیں نہ پھوڑ دی۔ عمران خان کے دھرنوں اور جلسوں کی تاریخ نگاہ کے سامنے رکھیے، فراموش مت کیجیے۔ کیا عمران خان اتنا سادہ اور بیوقوف ہے کہ اسے یہ تک پتہ نہیں کہ بے شک نماز انسان کو فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے، اسلام فحاشی کے خلاف ہے، اسلام، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بے پردگی، عریانی اور فحاشی کا درس نہیں دے سکتے تھے، مدینہ کی ریاست میں عورتیں ننگی بے پرد ڈانس کبھی نہیں کرتی تھیں۔ اگر عمران اس انتہائی اہم حقیقت سے ناواقف ہیں تو پھر وہ کسی طور بھی حق ہی نہیں رکھتا کہ مدینہ کی ریاست کا حکمران بنے، پہلے صحیح علم اور معلومات حاصل کرے۔ اگر عمران تو نہیں چاہتا لیکن خود ہی بے پرد ہو کر اس کی عقیدت میں تھوڑا آگے نکل جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی وہ عمران کی نااہلی کو ثابت کرتا ہے۔ ایک شخص جو اپنے دھرنوں اور جلسوں میں ہی فحاشی کو نہیں روک سکتا، وہ ملک کا حکمران بن کر پورے ملک میں کس طرح روک سکے گا؟ عمران خان صاحب سعودی عرب کے شاہ سلمان کے بھی بہت عزیز اور قریب رہ چکے ہیں، وہی شاہ سلمان صاحب جو سعودی عرب جیسی سرزمین پر شراب اور فحاشی کو عام کرنے اور حرمین میں یہودیوں اور کافروں کو لانے کے دجالی مشن پر تیزی سے کام میں مصروف۔ والے نوجوان جو مدینہ کی ریاست کا سن کر اور میڈیا کی ذہن سازی سے بنے گا اس ذہن کے ساتھ عمران خان کے جلسے میں پہنچتے ہیں، جس ذہن سازی نے ان کے دماغ میں عمران کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا تھا، اور وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ بے پرد لڑکیوں کے ناچ ہو رہے ہیں تو ان میں سے ذہین اور سمجھ بوجھ رکھنے والے نوجوان فریاد کرنے پر مجبوری ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا ہی زندہ ضمیر والے لڑکے کی ویڈیو ہم پیش کر رہے ہیں جسے عمران خان کے جلسے میں دھچکا لگا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم خان صاحب کا جلسہ سننے آئے، لیکن سب سے پہلے ایک تو ہمیں خان صاحب سے تھوڑا سا مطالبہ بھی ہے کہ غلط کام بھی ہو رہا ہے جلسے میں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بات کی ہے نا انہوں نے۔
اس کے بعد انہوں نے افشاں زیدی صاحب کو بلا کر ڈانس کروایا جن کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر کہتے ہیں ہم نے ریاست مدینہ بنانی ہے۔ ریاست مدینہ میں یار ایسے کام تو نہیں ہوتے نا، ریاست مدینہ میں ایسے کام ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں اتنی عوام میں لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، ان کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ یہ جہالت ہے یا ریاست مدینہ بنا رہے ہیں؟ اس لڑکے سے کہا گیا کہ یار پی ٹی آئی کے جلسے میں یہ کام تو ہوتے ہیں، تو اس نے کہا پھر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین مدینہ کی ریاست کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو صحیح بات نہیں ہے نا، دین کا لبادہ کیوں اوڑھتے ہیں؟ اگر کنجر ہیں تو صحیح کنجر بنیں، اگر مولوی ہیں تو صحیح مولوی بن کر بات کریں۔ اس نوجوان نے بالکل درست کہا کہ اگر مولوی بننا ہے تو پورے مولوی بنے اور کنجر بننا ہے تو پورے کنجر بنے۔ شاہ محمود قریشی جو فری میسن کی چوٹی کا مہرہ چلا رہا ہے، جس کا ثبوت مشہور امریکی فری میسن ہیلری کے ساتھ اس کی یہ تصویر ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ اس کو اپنا داہنا بازو بنا کر رکھا۔ اب بھی عمران خان کو اقتدار ملے وہ اسی کو وزارت دے گا۔ جس شاہ محمود قریشی کو کسی زمانے میں اسلام یا مدینہ کی ریاست سے کوئی غرض نہیں رہی، جس کا بیٹا زین قریشی بھی ایک عیاش شخص رہا، باپ نے تربیت ہی یہی کی کہ بیٹا گرل فرینڈز کے ساتھ خوب موج مستیاں کرو، یہ دنیائی جنت ہے۔ فواد چودھری اور حدیقہ کیانی دونوں فری میسن کے مہرے رہے، اور فواد چودھری بھی آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کا کتنا قریبی اور اہم ساتھی چلا آ رہا ہے۔ اب خبریں یہ بھی پتہ چلی ہیں کہ عمران خان کو 2 اہداف کے لیے لایا گیا تھا، اور وہ دونوں اہداف فری میسن برادری اور گولڈ اسمتھ فیملی نے حاصل کر لیے ہیں۔ پہلا ہدف کیماڑی کے ساحل سے قیمتی یورینیم کے ذخائر دریافت ہوئے تھے۔ اگرچہ دریافت تیل کے ذخائر ہوئے تھے، تاہم کھدائی سے پتہ چلا کہ یہاں تو یورینیم کی چٹانیں موجود ہیں۔ کراچی میں امریکی سفارت خانہ سمندر سے جڑا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ سمندر سے سارا یورینیم امریکی سفارت خانے اور وہاں سے سارا قیمتی یورینیم امریکہ پہنچایا جا چکا ہے۔ دوسرا ہدف ریکارڈنگ کے سونے اور تانبے کے بہت ہی بڑے ذخائر تھے، جن کی مالیت کا اندازہ 4000 ارب ڈالرز لگایا گیا تھا۔ یہ بھی کامیابی سے شمالی وزیرستان کے ذریعے چین پہنچا دیے گئے۔ فری میسن اور امریکہ کے غلام جرنیلوں نے بڑی رازداری اور چالاکی سے چین کے ساتھ سب معاملات طے کیے۔ آرمی کے ہی جہاز میں عمران خان کو بھی چین لے جایا گیا۔ آپ عمران خان کو آرمی کے جہاز سے چین میں اترتے دیکھ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان پر ٹوٹل IMF کا قرضہ صرف 200 ارب ڈالر ہے، جبکہ ریکارڈنگ کا سونا 4000 ارب ڈالرز کی مالیت کا تھا۔ یہ جہاز جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر گولڈ اسمتھ فری میسنری کا لوگو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ سننے میں یہی آیا ہے کہ نہ جانے کس حد تک بات درست ہے کہ ریکارڈنگ سے پہنچنے والی شروع کی 2 یا 3 کھیپوں سے بنائے گئے سونے کے سکے ہیں، جسے گولڈ اسمتھ فیملی کی جانب سے بہت فخر اور فاتحانہ انداز میں نمائش کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ شاید عمران خان کی ارب پتی بہنوں کے پاس مزید اربوں روپیہ بھی پہنچ جائے، اور شاید فوج کے جرنیل اور چوٹی کے مہرے چند ارب لے کر اپنی نسلوں کے لیے دنیا بنا لیں گے، لیکن پاکستان کے 25 کروڑ لوگ صرف اس سونے کی وجہ سے بہت مالدار ہو سکتے تھے، لیکن عوام کی بڑی اکثریت جاہل بھی ہے اور اندھی عقیدت اور محبت میں مبتلا ہے اور میڈیا کے ذریعے گمراہ کی گئی۔ زرداری کا سر محل برطانیہ میں ہے، حمزہ، شہباز، نواز، مریم کے سارے بزنس اور زیادہ تر اثاثے لندن میں، جرنیلوں کے جزیرے باہر ہیں، عمران کی بہنوں کا اربوں روپیہ دبئی میں ہے، اولادیں باہر ہیں۔ سونے کی اس کامیاب ترسیل کے بعد تو عمران خان کو بھی نسلوں کے لیے بہت کچھ دولت آئی گئی، اور حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار کا کہا بھی حرف بحرف درست ہی لگتا ہے۔ کاش قوم تازہ ترین افغان مجاہدین کا جہاد کا جذبہ دیکھ لے۔ ہمارے فضل الرحمان کے دسترخوان پر دنیا کی نعمتیں دیکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ منافق کے لیے دنیا ہی تو نعمت قدر اور دسترخوان ہے،
لیکن افغانستان کے امیر المومنین پیاس سے روٹی بھی کھا لیتے ہیں کیونکہ ان کی نگاہ آخرت کی حقیقی کامیابی پر لگی رہتی ہے۔ کاش ہمارے خود کو مسلمان سمجھنے والے اندازہ لگا سکتے کہ امیر و کبیر عبداللہ بن ابی کی سنت پر کون ہے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے سفید پوش غریب کی سنت پر آج کون چل رہا ہے۔ کاش قوم زرداری کا سر محل، نواز شریف کا رائے ونڈ محل، عمران خان کا بنی گانا محل بھی نگاہوں کے سامنے رکھے اور سراج الحق کا گھر بھی نگاہ کے سامنے رکھ کر انصاف سے فیصلہ کر سکے کہ اگر جنت مطلوب ہے، جہنم کی آگ سے خود کو بچانا ہے تو کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ کاش قوم سمجھ رہے کہ جس طرح ترکی کی جماعت اسلامی کے امیر اردگان نے ترکی کو کامیابی سے اس عالمی دجالی مافیا کے چنگل سے نکالا، کیونکہ ترکی کی عوام متحد ہو کر اردگان کے ساتھ آ چکی تھی، عوام ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے۔ بالکل پاکستان میں بھی واحد حل جماعت اسلامی ہی ہے۔ امریکی غلام جرنیلوں، کرپٹ ججوں، سیاستدانوں کے خلاف قوم کو ایماندار اور کرپشن سے پاک جماعت اسلامی کے جھنڈے تلے متحد ہو کر سر پہ کفن باندھ کر نکلنا ہوگا، یہی آخری حل ہے، ورنہ عالمی دجالی طاغوت کا مسلط کردہ شرک اور ظلم کا نظام یوں ہی پروان چڑھتا ہوا لوگوں کی کثیر تعداد کو جہنم کی آگ میں جھونک کر رکھ دے گا۔ کاش قوم کی سمجھ میں بات آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔